برادران اسلام، السلام علیکم۔ بلوچ ٹی وی سے میں ہوں صابر بلوچ۔ دوستو، بلوچ تاریخ بیان کر رہا ہوں۔ تو بلوچ تاریخ کے حوالے سے میں نے 14 قسطیں یا بلوچ تاریخ کے 14 حصے پہلے بیان کیے تھے۔ آج بلوچ تاریخ کا 15واں قسط یا 15واں حصہ بیان کروں گا۔ تو 14ویں حصے میں نے بلوچ سردار میر جلال خان نے سیستانی بادشاہ بدر الدین کے ضمانت کے بارے میں ان کا کیا رائے تھا، آیا بلوچ قوم نے اس ضمانت کو مانا تھا یا نہیں، بلوچ کس طرح مکران آئے، یہ تمام تاریخیں میں اپنی 14ویں قسط میں بیان کیے تھے۔ آج ان سے یا مکران کے بعد جو بلوچوں کی تاریخ ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ بلوچ سردار میر جلال خان 44 قبیلوں کے ساتھ سن 672 ہجری کو جب مکران میں داخل ہوا تو مکران میں پہلے سے بلوچ آباد جو تھے، ان بلوچوں نے نہ صرف ان کا پرجوش استقبال کیا بلکہ ان کی سرداری کو بھی قبول کیا، وہ بھی اس کی سرداری میں شامل ہوئے، ان کو اپنا سردار تسلیم کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان سب نے اپنا حاکم بھی جلال خان کو مقرر کیا۔ بلوچ تاریخ میں میر جلال خان پہلا سردار تھا جن کو بلوچوں نے باقاعدہ طور پر اپنا حاکم بھی مقرر کیا۔ اس سے پہلے بلوچوں کے سردار تو مقرر ہوتے رہے مگر کوئی حاکم مقرر نہیں ہوا تھا۔ میر جلال خان کے ساتھ 44 قبیلے پہلے سے تھے، پھر مقامی مکران کے بلوچ بھی شامل ہوئے، تو اس طرح ہر قبیلے میں جنگجو لوگ موجود تھے۔ یوں جنگجوؤں کو جمع کر کے باقاعدہ ایک فوج بنایا گیا جو تقریباً 10,000 جنگجو سپاہیوں پر مشتمل تھا، اور بلوچ قوم کے آپسی اتفاق اور مضبوط جنگی لشکروں کی وجہ سے بلوچ قوم مضبوط اور ایک طاقتور قوم بن کر ابھرا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، وہ ہمیشہ گھومتا رہتا ہے، یعنی کبھی ایک گروہ یا ایک قوم یا ایک پارٹی حاکم ہوتا ہے، کچھ وقت کے بعد پھر ایک اور قوم یا ایک اور قبیلہ اس پر حاکمی کرتا ہے، اس پر حاکم مقرر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک قوم یا ایک گروہ کمزور اور تنگ دست ہوتا ہے، کچھ وقت کے بعد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ کمزور قوم، وہ کمزور گروہ ایک طاقتور قوم اور ایک مضبوط قوم بن جاتا ہے۔ جو پہلے طاقتور اور بادشاہ تھے وہ تنگ دست اور کمزور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بلوچ قوم پہلے کمزور قوم تھی، پہلے وہ کمزور تھے لیکن اب بہت طاقتور بنے، اب بادشاہی کرنے لگے۔ پہلے تو وہ ہمیشہ جنگی حالتوں میں رہے،
ہمیشہ مختلف بادشاہوں نے ان جنگیں کیے، وہ منتشری کی حالت میں رہے۔ اب وہ مکران کے بادشاہ بنے، ایک مضبوط قوم بن کر ابھرے۔ میر جلال سے پہلے مکران پر کس کس نے بادشاہی کی، کس کس نے حکومت کی، اس کے بارے میں حمزہ اصفہانی نے اپنی کتاب تاریخ سنن الملک والارض انبیاء علیہ السلام، تو اس کتاب میں مکران کا جو تاریخ ہے، مکران کا جو وجہ تسمیہ ہے کہ اس علاقے کو، اس سرزمین کو مکران کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں حمزہ اصفہانی لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو طوفان نوح کے بعد پہلا انسان جس نے مکران کو آباد کیا، مکران پر حکومت کی، اس شخص کا نام مکران تھا، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کے چوتھے پشت میں سے تھے، یعنی مکران ابن فارق ابن سام ابن نوح علیہ السلام۔ اسی وجہ سے اس علاقے کو مکران کہتے ہیں۔ اس کے بعد مکران ابن فارق کی نسل نے حکومت کی، مورخین نے جو اس کی نسل میں سے تھے مشہور بادشاہ گزرے، ان میں سے قرط، مداح اور جدار۔ علامہ قدسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بلوچوں کو 350 ہجری کو مکران کی سرزمین میں دیکھا گیا۔ اب مکران کی وجہ تسمیہ تو میں نے بیان کیا ہے۔ اب مکران تقریباً حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد سے آباد ہے، کافی وقت سے آباد ہے۔ اس پر کئی حکمران آئے، ان حکمرانوں کی کیا تاریخ ہے، کس کس خاندان نے مکران پر حکومت کیا، کتنے عرصے حکمران رہے، یہ تمام تاریخیں، یہ تمام حکمرانوں کے نام اور ان کے خاندان کا نام وہ میں انشاءاللہ اپنی اگلی قسط میں بیان کروں گا۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔